بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو حاسد کی شرانگیزی سے بچنے کی تدابیر کے بارے میں کچھ مفید باتیں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسد ایک بدترین اخلاقی برائی ہے۔ ہر دور میں اور ہر سوسائٹی میں اس تباہ کن برائی کے مریض پائے جاتے ہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد یا عورت دوسرے مرد یا عورت کو اچھی حالت میں دیکھے کہ میرے ہی طبقے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص مال و دولت، نعمت و ثروت، اثر و رسوخ اور شہرت و عزت سے نوازا گیا ہے تو وہ اس سے جلنے لگتا ہے۔ اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس شخص سے یہ نعمتیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں، اور اگر مجھے نہ ملیں تو کم از کم اس شخص سے ضرور چھن جائیں۔ اس طرح کے جذبات اگر کوئی شخص مرد یا عورت دل میں پال رہا ہے تو بلا شبہ یہ بہت برے جذبات ہیں، اور یہ جذبات پالنے والا یقیناً زبردست کوڑھن اور تکلیف میں وقت گزار رہا ہے اور اپنی شخصیت اور عاقبت کو تباہ کر رہا ہے، لیکن جس سے جل رہا ہے وہ بہرحال اس کے شر سے محفوظ ہے۔ البتہ جب یہ حسد کا مریض اپنے حسد اور جلن کے اوبال کو برداشت نہیں کر پاتا اور حسد کی آگ سے بےتاب ہو کر اپنے محسود کے خلاف اپنے جذبات کا عملاً اظہار کرنے لگتا ہے، طرح طرح کی سازشیں کرتا ہے اور محسود کو اذیتیں دینے، نقصان پہنچانے، اس کی شخصیت کو مجروح کرنے اور سوسائٹی میں اس کو رسوا کرنے کی گھناؤنی اور گھٹیا تدبیریں اور اقدامات کرنے لگتا ہے تو اس کے نتائج اور اثرات محسود کے حق میں اور خود سوسائٹی کے حق میں انتہائی تباہ کن، لرزہ خیز اور عبرتناک ہوتے ہیں۔ سورہ فلق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ قرآن حکیم کے یہ الفاظ بلاغت و اعجاز کا شاہکار ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ کہا گیا کہ پناہ مانگو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی جب حاسد اپنی جلن نکالنے کے لیے محسود کے خلاف سازشی اقدامات کرنے لگے۔ حاسد اگر حسد کے جذبات میں جل رہا ہے اور محسود کو اچھی کیفیت میں دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہا ہے تو بجائے خود یہ کیفیت بھی انتہائی تباہ کن اور قابل مذمت ہے، لیکن محسود کے لیے یہ وہ شر نہیں ہے جس سے پناہ مانگی جائے۔ یہ شر پناہ مانگنے کے لائق اس وقت ہوتا ہے جب حاسد اپنی جلن سے بےتاب اور مشتعل ہو کر محسود کے خلاف اقدامات کرنے لگتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے سازشیں کرنے لگتا ہے، درندگی اور ظلم و زیادتی کے مظاہرے کرنے لگتا ہے، اور اس سطح پر آ جاتا ہے کہ حسد کی آگ میں وہ جو بھی کر گزرے کم ہے۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس تباہ کو مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہو۔ اللہ کی پناہ ہی میں انسان بچ سکتا ہے، ورنہ یہ اخلاقی مرض اس قدر سنگین، پرزور اور اشتعال انگیز ہوتا ہے کہ ایک حاسد وہ بدتر سے بدتر اور لرزہ خیز اقدام کر سکتا ہے جس کا شرافت، انسانیت اور دین و ایمان سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایک حاسد شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دشمنی تو دوسرے سے کرتا ہے اور اس کو رسوائی اور اذیت میں مبتلا کرنے کے در پہ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ سب سے بڑا دشمن اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ وہ مستقل طور پر اذیت، اشتعال اور جذبہ انتقام میں پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے، اور اس کے شب و روز انتہائی کوہن اور تکلیف میں گزرتے ہیں۔ ہمہ وقت حسد کی آگ اور جلن میں وہ جھلستا رہتا ہے، ذہن و قلب مستقل طور پر اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں، صحت بھی برباد ہوتی ہے، ایمان بھی مجروح ہوتا ہے، اور نتیجتاً اس کی شخصیت بے وزن اور بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ حسد کا سب سے بڑا نقصان جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ حاسد انسان اپنے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس کی سوچ غلط رخ پر کام کرنے لگتی ہے، اور اس کے قول و عمل اور شب و روز کی سرگرمیوں سے اللہ کے بارے میں بدگمانی اور ناانصافی کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے محسود کو دیکھ کر
اپنے قول و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی ناانصافی کی ہے، اپنی نوازشوں کے لیے کس قدر غلط انتخاب کیا ہے۔ ان نعمتوں اور نوازشوں کا مستحق میں تھا، اور اللہ نے فلاں شخص کو نواز دیا جو قطعاً اللہ کی نعمتوں کا مستحق نہیں تھا۔ اور اگر بالفرض میں حقدار نہیں بھی ہوں تو کم از کم وہ شخص تو ہرگز حقدار نہیں ہے جس کو اللہ نے نواز کر مجھ پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ کے بارے میں اس شخص کے یہ تصورات، خیالات وہ ہیں جو اس کے ایمان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ پر ایسے شخص کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ حاسد دراصل خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ کے بارے میں وہ بدترین رویہ اپناتا ہے جو دنیا کے سب سے پہلے حاسد نے اپنایا تھا، اور رب العالمین نے اس کو اپنے دربار سے مردود بنا کر دھتکار دیا تھا۔ حاسدوں کے اس اولین پیشوا نے اللہ کے حکم سے سرتاوی کرتے ہوئے کہا تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ فضیلت کا حقدار تو میں ہوں، نعوذ باللہ، اور تو یہ غلط فیصلہ کر رہا ہے کہ فضیلت کا حقدار آدم ہے۔ آخر میں اس ناانصافی اور زیادتی کو کیسے برداشت کر لوں؟ بھائی نہیں، یہی روش اس اولین حاسد کا پیروکار ہر حاسد اپناتا ہے۔ وہ بھی اللہ سے یہی شکایت کرتا ہے کہ نوازے جانے کا مستحق میں تھا اور تو نے دوسرے کو نواز کر مجھ پر فضیلت دی۔ دراصل اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا اور اللہ کے علم و حکمت اور انتخاب و فیصلے کو چیلنج کرنا ابلیسی کردار اور مزاج ہے۔ ہر حاسد دانستہ یا نادانستہ اسی کردار اور مزاج کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایمان کے جوہر سے محرومی اور ابلیس خبیث کے کردار اور مزاج میں ڈھل جانا ایک انسان کا وہ بدترین حال اور انجام ہے جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسد کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ایسا شخص تعمیری ذہن و فکر اور صلاح و فلاح کی سعی و کاوش سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو بنانے، مستقبل کو سنوارنے، صلح و سدھار کے کام کرنے کے بجائے ہر وقت اسی اضطراب اور بے چینی میں مبتلا رہتا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے ان کی شخصیتوں کو مجروح کرے، ان کو نقصان پہنچائے، ان کی تذلیل کرے اور ان کی اذیت اور تکلیف رسانی کا سامان کرے۔ حسد کی آگ کسی وقت اس کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ وہ اپنے محسود پر ہی نگاہ رکھتا ہے، اندر ہی اندر سلگتا ہے اور پہم پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے۔ اس کا اپنا ذہن بھی انتشار کا شکار رہتا ہے اور گھر کے لوگ بھی اس کے اثرات بد کے نتیجے میں غلط و رخ پر سوچنے لگتے ہیں اور زندگی سکون و سلامتی اور راحت و عافیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے محسود کو اذیت و نقصان پہنچانے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے اور ہلاک و برباد کرنے کے لیے وہ رذیل ترین حرکتیں کرنے پر اتر آتا ہے جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان ایسی حرکات بھی کر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مومن کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ حسد کے اقدام پر اتر آنے والے حاسد کے شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ چاہے اور اس ایمانی شعور کے ساتھ اللہ کی پناہ کے یہ الفاظ ادا کرے کہ میں جس کی پناہ مانگ رہا ہوں وہ سب پر غالب ہے، اس کی قدرت اور اقتدار سب پر حاوی ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت اور علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ حاسد کے شر سے ایمان کے لیے اللہ کی شعوری پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ چند اور تدبیریں بھی ہیں جو اس سلسلے میں معاون اور کارگر ہو سکتی ہیں، ان کا بھی ہو سکے تو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تدبیریں کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس بندے سے حسد کیا جا رہا ہے وہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھے، ہرگز گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرے، یہ یقین رکھے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بندہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نفع نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کوئی کچھ بھی کرے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ذرہ بھر تکلیف نہیں دے سکتا۔ اگر اس کی جانب سے راحت اور بھلائی کا فیصلہ ہے تو کوئی طاقت اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور اگر اس کی طرف سے ہی کسی تکلیف اور نقصان کا فیصلہ ہے تو کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ اگر کوئی طاقت بچا سکتی ہے تو اسی کی طاقت ہے،
اس کی مرضی کے بغیر یہاں ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خیر خواہی کے سوا کچھ نہ سوچے، ہر حال میں بھلائی کا رویہ رکھے، اور یہ یقین اور اطمینان رکھے کہ بہترین انتقام لینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے علم سے نہ کوئی چیز پوشیدہ ہے، نہ اس کے احاطہ قدرت سے کوئی چیز باہر ہے۔ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ حاسد کی ذلیل حرکتوں اور بیہودہ باتوں سے اشتعال میں نہ آئے، انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر ایسی کارروائیاں یا ایسی تدبیریں نہ سوچنے لگے کہ وہ خود حاسد کی سطح پر آنے کی حماقت کرنے لگے۔ ہر حال میں صبر و تحمل سے کام لے، صبر کو اپنی ڈھال بنائے، اور یہ اعتماد اور یقین رکھے کہ اس صبر کا صلہ دینے والا وہ اللہ ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب حاسد اللہ اور بندوں کی شرم سے بے نیاز ہو کر اور اخلاق اور انسانیت سے عاری ہو کر بیہودہ اور ذلیل حرکتیں کرنے لگے اور کمینہ پن اور رذالت کے مظاہرے کرنے پر اتر آئے اور اللہ کے خوف سے بالکل ہی لاپرواہ ہو جائے، تو محسود کو چاہیے کہ اس وقت بھی تقوی کی روش پر جمع رہے اور تقوی کے خلاف ہرگز کچھ نہ کرے۔ کسی نادان کی ظالمانہ روش کے انتقام میں تقوی اور خدا ترسی کی روش کو چھوڑ دینا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی شکست ہے۔ حاسد کی بدترین سزا یہ ہے کہ اس کا نوٹس ہی نہ لیا جائے۔ البتہ اگر وہ سماج میں ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش میں سارے حدود اور قیود پھاند جائے تو پھر اس کو مناسب انداز میں یہ وارننگ ضرور دی جائے کہ ہم اللہ کی ہدایت اور شرافت کی وجہ سے خاموش ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ شریف انسان کا غصہ انتہائی ہولناک اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس وارننگ کا نتیجہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ کھلم کھلا زبان درازی نہیں کرے گا اور اس کی زبان ضرور خاموش ہو جائے گی، اس لیے کہ ذلیل انسان ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ البتہ اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس سے مجبور ہو کر وہ اپنی آگ بجھانے کی تدبیریں ضرور کرے گا۔ حاسد خواہ کیسی ہی تکلیف پہنچائے اور کیسا ہی برا سلوک کرے، جواب میں محسود اس کے ساتھ کوئی برا سلوک ہرگز نہ کرے۔ اگر زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی ایسا موقع آئے کہ وہ حاسد کے ساتھ کوئی نیک سلوک کر سکتا ہو تو وہ ضرور کرے، اور حسن سلوک کرتے ہوئے اس بات سے بے نیاز رہے کہ اس حسن عمل اور نیک سلوک کے جواب میں حاسد کے دل کی جلن ختم ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کی روش میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ محسود اپنے دل کو حاسد کے خوف سے قطعی پاک رکھے اور یہ یقین رکھے کہ حاسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حاسد کے خوف سے دل کو پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار رکھے، ہر حال میں عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے اور کسی سے قطعاً خوف نہ کھائے۔ جس دل کے اندر اللہ کی توحید بسی ہوئی ہو اس دل میں اللہ کے خوف کے ساتھ کسی دوسرے کا خوف ہرگز جمع نہیں ہو سکتا۔ شیاطین اور ارواح خبیثہ جو ہر وقت انسان کے تعاقب میں ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق آدمی اپنا معمول بنا لے تو وثوق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہر شر اور فتنے سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔